اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سپاہی کی بیٹی۔ تہخانے کی تاریکی میں ہر لمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ تاتاری اپنی زبان میں کوئی راگ گا رہے تھے۔ طاہر عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد دیر تک بیٹھا رہا۔ جب تاتاریوں کا راگ ختم ہوا تو وہ ثریا اور اسماعیل کو تیار رہنے کا مشورہ دے کر سیڑھی پر چڑھا اور چھت کے قریب کان لگا کر سننے لگا۔ ایک تاتاری باتیں کر رہا تھا اور باقی خاموش تھے۔ تاتاری زبان کے چند الفاظ طاہر بھی سیکھ چکا تھا اور وہ صرف یہ اندازہ لگا سکا کہ بولنے والے اپنے ساتھیوں کو کوئی کہانی سنا رہا ہے۔ طاہر نے آہستہ سے سل کھسکا کر ایک طرف کر دی اور سوراخ میں سے اوپر سر نکال کر یہ محسوس کرتے ہوئے کہ کمرے میں کوئی نہیں باہر نکل آیا اور پتھر کی سل اسی طرف شگاف پر رکھ دی۔ تاریکی میں چند قدم چلنے کے بعد طاہر کے ہاتھ ایک دروازے پر لگے۔ اس نے آہستہ سے دروازے کو باہر دھکیلا، لیکن دروازے کی چڑچڑاہٹ نے اسے پریشان کر دیا اور وہ اسے جلدی سے بند کر کے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ بند ہوتے وقت دروازے کی چڑچڑاہٹ کی آواز نسبتاً زیادہ تھی۔ کہانی سنانے والا تاتاری اچانک خاموش ہو گیا۔ ایک ثانیے کے بعد اس نے اپنے کسی ساتھی سے کچھ کہا اور وہ نیم خوابی کی سی حالت میں بڑبڑانے لگا۔ یہ دو آدمی، جن میں سے ایک طاہر کے اندازے کے مطابق داستان گو تھا، کچھ دیر ایک دوسرے سے بحث کرتے رہے۔ درمیان والے کمرے میں ان میں سے ایک کے داخل ہونے کی آہٹ سنائی دی۔ وہ بدستور بڑبڑا رہا تھا۔ طاہر نے فوراً یہ اندازہ لگایا کہ ان دو کے علاوہ باقی سب تاتاری سو گئے ہیں۔ تاتاری نے درمیانی کمرے میں سے گزرنے کے بعد طاہر کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ چونکہ اب درمیانی کمرے کے دونوں دروازے ایک دوسرے کے سامنے تھے، اس لیے تیسرے کمرے سے آگ کی ہلکی سی روشنی طاہر کے کمرے میں پہنچ رہی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ سمٹ کر بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ تاتاری بے پرواہی سے طاہر کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد آنکھیں ملنے اور اپنے ساتھی کو گالی دینے کے بعد واپس جا رہا تھا کہ طاہر کے آہنی ہاتھ اس کی گردن پر جا پڑے۔ پست قد تاتاری کے منہ سے ایک ہلکی سی آہ بھی نہ نکل سکی۔ آن کی آن میں طاہر نے اسے لاش بنا کر زمین پر لٹا دیا۔ تیسرے کمرے سے داستان گو کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ شاید اپنی داستان کا آخری حصہ سنانے کے لیے بے قرار تھا۔ طاہر نے جلدی سے تلوار نیام سے نکالی اور دیوار کے ساتھ لگ کر زور زور سے خراٹے لینے لگا۔ داستان گو یہ سمجھ کر کہ اس کا ساتھی تیسرے کمرے میں پہنچ کر سو گیا ہے، ہنستا ہوا اٹھا اور ایک جلتی ہوئی لکڑی ہاتھ میں لیے اس کمرے تک پہنچا، لیکن پیشتر اس کے کہ وہ کمرے کا جائزہ لے سکتا، طاہر کی تلوار اس کے سینے کے آر پار ہو چکی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر فرش پر گرا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ تیسرے کمرے میں اس کے ساتھی اچانک اس چیخ سے بیدار ہو کر بیک وقت ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ طاہر ایک لمحے کے توقف کے بغیر بھاگتا ہوا درمیانی کمرہ عبور کرنے کے بعد تیسرے کمرے میں جا داخل ہوا۔ وہاں آگ کی وجہ سے کافی روشنی تھی۔ تاتاری اٹھ کر اپنی تلواریں سنبھال رہے تھے کہ طاہر کی تلوار ان پر سائقہ بن کر کوندی اور ان میں سے دو بسمل ہو کر فرش پر لوٹنے لگے۔ اتنی دیر میں باقی تین تاتاری سنبھل چکے تھے۔ طاہر کی تلوار کئی مرتبہ اپنے تینوں حریفوں کے تلواروں سے ٹکرائی۔ تاتاریوں نے اسے ایک خطرناک مد مقابل سمجھتے ہوئے منتشر ہو کر لڑنے کی کوشش کی، لیکن طاہر نے انہیں ایک کونے سے ادھر ادھر ہٹنے کا موقع نہ دیا۔ چند لمحات گزر جانے کے بعد ان میں سے ایک زخمی ہو کر تڑپ رہا تھا۔ طاہر کے بازو پر بھی ہلکا سا زخم آ چکا تھا، لیکن اپنے سامنے ایک کونے میں صرف دو آدمی پا کر وہ پرجوش حملہ کرنے کے بجائے قدر اطمینان سے لڑ رہا تھا۔ اچانک طاہر کو اپنے عقب سے ایک چیخ سنائی دی۔ وہ جلدی سے پینترا بدل کر ایک طرف ہٹا۔ اس کے بائیں ہاتھ ثریا خون آلود تلوار لیے کھڑی تھی اور اس کے سامنے ایک اور تاتاری، جسے طاہر نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا، زخمی ہو کر تڑپ رہا تھا۔ اتنی دیر میں طاہر کے دو حریف منتشر ہو کر اس کے لیے دو محاذ بن چکے تھے۔ ثریا طاہر کے کسی اشارے کا انتظار کیے بغیر ان میں سے ایک کے سامنے جا کھڑی ہوئی، لیکن طاہر نے چلا کر کہا، ثریا تم ایک طرف ہٹ جاؤ، میرے پیچھے۔ طاہر نے پہلی بار اس کا نام لیا تھا اور اسے آپ کے بجائے تم کہہ کر مخاطب کیا تھا۔
اور یہ ثریا کے لیے بہت بڑا انعام تھا۔ اس نے کہا، آپ میری فکر نہ کریں، میں نے بھی 1 ارب ماں کا دودھ پیا ہے، لیکن اسماعیل اکیلا، وہ بھی میرا ہی بھائی ہے۔ اب طاہر اور ثریا ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے اور وہ تاتاری بھی ایک کونے میں سمٹ رہے تھے۔ اچانک طاہر نے پینترا بدل کر اس کی تلوار بجلی کی سی تیزی کے ساتھ ثریا کے مد مقابل کا دایاں بازو کاٹ گئی۔ دوسرے لمحے میں ثریا کی تلوار اس کے سینے کے آر پار ہو چکی تھی۔ اب طاہر کے سامنے صرف ایک تاتاری تھا اور ثریا اطمینان کے ساتھ گرے ہوئے دشمن کی قبا کے ساتھ اپنی خون آلود تلوار صاف کر رہی تھی۔ تاتاری اب زندگی اور موت سے بے نیاز ہو کر ایک زخمی درندے کی طرح حملے کر رہا تھا۔ اچانک طاہر کے ہونٹوں پر ایک تبسم نمودار ہوا، ایک مجاہد کا تبسم جو دشمن کے کانوں میں موت کا مہیب ترین قہقہا بن کر گونجتا ہے۔ اس کی تلوار تاتاری کے سر پر چمکی، گری اور سینے تک پہنچ گئی۔ ثریا کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ کھیل رہی تھی، وہ مسکراہٹ جو قرون اولیٰ میں دختران اسلام کا غازیان اسلام کے لیے سب سے بڑا انعام ہوا کرتی تھی۔ طاہر چند لمحات کے لیے اپنے گرد و پیش کو فراموش کر کے اس حسین زمانے کا تصور کر رہا تھا جب ایک سیدھی سادی عرب لڑکی سرفروشان اسلام کی فوج کو اپنی بستی سے گزرتے ہوئے دیکھ کر یہ گایا کرتی تھی، قوم کے غیور بیٹوں، تمہارے گھوڑوں سے اڑنے والی گرد مجھے کہکشان سے زیادہ عزیز ہے، تمہارے غبار میں اٹے ہوئے چہرے میری نگاہ میں چاند سے زیادہ حسین ہیں۔ طاہر کی آستین پر خون کا نشان دیکھ کر ثریا جلدی سے اپنے رومال نکال کر بولی، آپ کو زخم آ گیا ہے، لائیے میں پٹی باندھ دوں، یہ معمولی خراش ہے۔ طاہر نے یہ کہتے ہوئے آستین چڑھا کر اپنا بازو آگے کر دیا۔ ثریا نے اس کے زخم پر رومال باندھتے ہوئے کہا، میرا اندازہ 6-7 کا تھا، یہ 8واں شاید استبل میں پہرا دیتا ہوا آیا تھا اور آپ پر عقب سے حملہ کر رہا تھا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، اگر آپ نہ ہوتی تو میرے لیے اس کا وار یقیناً خطرناک ہوتا۔ خدا کے لیے یوں نہ کہیے، میں صرف اپنی وکالت کرنا چاہتی تھی۔ میں وہاں نہ ٹھہر سکی، دروازے پر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ وہ دبے پاؤں پیچھے سے آ کر آپ پر حملہ کر رہا ہے اور میری چیخ نکل گئی، میں بہت نادم ہوں۔ ثریا، جب تک عالم اسلام میں تمہاری جیسی لڑکیاں پیدا ہوتی رہیں گی، دنیا میں مسلمانوں کو کوئی قوت نہیں کچل سکتی۔ چند لمحات پیشتر میں بے حد مایوس تھا، لیکن اب میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جو قوم تمہاری جیسی لڑکیاں پیدا کر سکتی ہے، اس کی زبان میں مایوسی کا لفظ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تحت الثری میں پہنچ کر بھی تاروں پر کمندیں ڈال سکتی ہیں، انقلاب ان کو دبا سکتے ہیں، دفن نہیں کر سکتے۔ حوادث کے طوفان اسے منتشر کر سکتے ہیں، فنا نہیں کر سکتے۔ تاتاریوں کا طوفان بہت بڑا طوفان ہے، ممکن ہے کہ یہ عالم اسلام کی آخری چٹان تک کو بہا لے جائے، لیکن تم اور تمہاری جیسی قوم کی اور بیٹیاں ہر دور میں ایسے معمار پیدا کرتی رہیں گی جو سنگریزوں کو جوڑ کر ناقابل تسخیر چٹانیں بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ثریا کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو چھلک رہے تھے۔ اس نے کہا، میں بھی چند لمحات پہلے یہی خیال کر رہی تھی کہ قوم کے بیٹوں کا لہو سفید ہو چکا ہے، لیکن نہیں، جس قوم کو آپ جیسے سپاہی نصیب ہوں، اس کا جھنڈا کوئی طاقت سرنگوں نہیں کر سکتی۔ لیکن تم رو رہی ہو۔ ثریا مسکرائی، آنسوؤں میں بھیگی ہوئی مسکراہٹ، شبنم میں نہائے ہوئے پھول کا تبسم جس میں حوران خلد کے بے شمار قہقہے چھپے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، نہ جانے میں آج کیوں اپنے تمام غم بھول گئی ہوں، شاید اس لیے کہ آج میں نے اپنے قوم کے دشمنوں میں سے ایک کو قتل کیا ہے، نہیں اس لیے کہ تم نے اپنی قوم کے ایک سپاہی کی جان بچائی ہے۔ لیکن اب چلو، اسماعیل پریشان ہوگا اور گھوڑے بھی ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ طاہر نے ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور ثریا کے ساتھ تہخانے کی طرف چل دیا۔ جب اس نے راستے سے پتھر کی سل ہٹائی تو نیچے سے اسماعیل نے چلا کر کہا، ٹھہرو، تم کون ہو؟ میرا نشانہ خطا نہیں جاتا۔ ثریا نے کہا، اسماعیل ہم ہیں، اجازت ہے، اس نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ جب طاہر اور ثریا نے نیچے اتر کر جلی ہوئی لکڑی کی روشنی میں دیکھا تو اسماعیل اپنے ہاتھ میں تیر کمان لیے کھڑا تھا۔ طاہر نے کہا، اسماعیل،
ہم بلخ جا رہے ہیں۔ کب؟ ابھی تمہیں سردی تو نہیں لگے گی؟ نہیں جی، آپا جان تو کہتی تھیں کہ سردی آپ زیادہ محسوس کرتے ہیں، آپ گرم ملک کے رہنے والے ہیں۔ ثریا نے بھنے ہوئے گوشت سے بھرا ہوا ایک تھیلا طاہر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے تہ خانے کے ایک کونے سے جلانے کی لکڑیاں ایک طرف ہٹا کر چمڑے کا چھوٹا سا تھیلا نکالا اور طاہر سے کہا، میں قوم کی یہ امانت آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ والد مرحوم نے تاتاریوں کے حملے کا خطرہ محسوس کرتے ہی بیت المال کا بیشتر حصہ سمرقند بھیج دیا تھا۔ یہ باقی 2000 اشرفیاں انہوں نے میدان جنگ میں جانے سے پہلے میرے سپرد کر دی تھیں۔ اشرفیوں کے علاوہ اس تھیلے میں چند ہیرے ان کی ذاتی ملکیت تھے، لیکن میں ان پر قوم کے شہیدوں کی لاوارث بچوں کا زیادہ حق سمجھتی ہوں۔ ابا جان اپنی آمدنی کا بیشتر حصہ نانا جان کو تجارت میں لگانے کے لیے دیتے رہے ہیں، اور انہوں نے بلخ میں ہمارے لیے کافی جائیداد خرید کر رکھی ہے۔ طاہر نے دونوں تھیلے اٹھا لیے۔ ثریا نے جلتی ہوئی لکڑی سے ایک شمع روشن کی اور تینوں سیڑھی کے راستے دوبارہ اوپر چڑھ کر محل کے کمروں میں سے گزرتے ہوئے استبل میں داخل ہوئے۔ استبل میں تاتاریوں کے 8 گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ طاہر، ثریا اور اسماعیل 3 گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور باقی گھوڑوں کو محل سے باہر لا کر تتر بتر کر دیا۔ باہر کے پھاٹک سے نکل کر چند قدم چلنے کے بعد ثریا نے اپنا گھوڑا روکا اور طاہر سے کہا، تھوڑی دیر ٹھہریے، میں اس شہر کو چھوڑنے سے پہلے ایک دعا مانگنا چاہتی ہوں۔ طاہر اور اسماعیل اپنے گھوڑے روک کر ثریا کی طرف دیکھنے لگے۔ ثریا نے آسمان کے جگمگاتے ہوئے ستاروں کی طرف دیکھا اور نہایت دردناک لہجے میں یہ دعا مانگی، پروردگار عالم، میں تیرے محبوب کی امت کی ہزاروں بے کس لڑکیوں میں سے ایک ہوں۔ تو ان سب کی حفاظت کے لیے قوم کے جوانوں کو ہمارے اسلاف کی غیرت اور شجاعت عطا کر، اور اس محل پر اسلام کی عظمت کا پرچم پھر ایک بار لہرائیں۔ اس شہر کی سنسان گلیاں پھر ایک بار غازیان دین کے گھوڑوں کی آہٹ سنیں۔ اس شہر کی ویران مساجد میں پھر ایک بار اللہ اکبر کی اذانیں گونجیں۔ تیرے دین کا بول بالا ہو، آمین۔ طاہر اور اسماعیل نے بھی آمین کہا اور تینوں نے گھوڑوں کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ شہر سے باہر بلخ کے ناہموار راستے پر جا رہے تھے۔ مطلع صاف تھا اور سردی ناقابل برداشت تھی، لیکن اسماعیل بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ موسم بہت اچھا ہے اور مجھے پوستین میں تلخی محسوس ہوتی ہے۔ تیسرے روز دوپہر کے وقت طاہر کو مسلمانوں کی ایک مختصر سی فوج کا پڑاؤ دکھائی دیا۔ پڑاؤ میں داخل ہونے کے بعد طاہر کے استفسار پر ایک سپاہی نے بتایا کہ مشرقی سرحد کی چوکیاں خالی کرنے کے بعد 4000 سپاہی جمع ہو گئے ہیں اور 1-2 دن میں سمرقند کی طرف کوچ کرنے والے ہیں۔ طاہر نے اس فوج کے افسر اعلیٰ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو سپاہی نے جواب دیا کہ اس فوج میں ہر 50-60 سپاہیوں کی ٹولی کا ایک علیحدہ افسر ہے، لیکن کل یہاں ایک شخص پہنچا ہے اور تمام اس کی شخصیت سے مروب ہو کر اس کا حکم مانتے ہیں۔ طاہر نے سوال کیا، وہ کون ہے؟ سپاہی نے جواب دیا، تیمور ملک۔ تیمور ملک؟ وہ کہاں ہے؟ آپ انہیں جانتے ہیں؟ تیمور ملک کو کون نہیں جانتا؟ سپاہی نے طاہر کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، چلیے میں آپ کو ان کے پاس پہنچا دیتا ہوں۔ ثریا اور اسماعیل ان کے پیچھے چل دیے۔ طاہر ایک خیمے کے سامنے پہنچ کر رکا۔ طاہر، ثریا اور اسماعیل گھوڑوں سے اترے۔ سپاہی نے اندر جا کر اطلاع دی۔ تھوڑی دیر بعد تیمور ملک باہر نکلا۔ وہ طاہر کو دیکھتے ہی دونوں ہاتھ پھیلا کر اس کی طرف بڑھا اور اسے گلے لگا لیا۔ خدا کا شکر ہے تم سلامت ہو، یہ کہہ کر وہ اسماعیل اور ثریا کی طرف متوجہ ہوا۔ ثریا بدستور مردانہ لباس پہنے ہوئے تھی اور اس کا نصف چہرہ پوستین میں چھپا ہوا تھا۔ تیمور ملک نے پوچھا، یہ کون ہے؟ طاہر نے کہا، یہ میرے ساتھی ہیں، میں آپ کو ان کی سرگزشت سناؤں گا، لیکن ہم نے راستے میں بہت کم آرام کیا ہے، انہیں عورتوں کے خیمے میں بھجوا دیں۔ عورتوں کے خیمے میں؟ تیمور ملک نے حیران سا ہو کر سوال کیا۔ طاہر نے مسکرا کر جواب دیا، یہ مرد نہیں۔ تیمور ملک نے کہا، خاتون محترم، مجھے آپ کے لباس سے غلط فہمی ہوئی، لیکن آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جب قوم کے بیٹوں کی شجاعت اور غیرت رخصت ہو چکی ہو تو قوم کی بیٹیوں کو یہی لباس زیب دیتا ہے۔ ثریا نے آنکھیں جھکاتے ہوئے جواب دیا، میں قوم کے بیٹوں کی غیرت سے مایوس نہیں ہوں،
آپ نے صرف طاہر کو دیکھا ہے، لیکن قوم میں ایسے بزدلوں کی تعداد زیادہ ہے جن کے ہاتھ پاؤں تاتاریوں کا نام سن کر پھول جاتے ہیں، لیکن اب ان باتوں کا وقت نہیں۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے اور آپ کے لیے عورتوں کا خیمہ موضوع نہیں۔ آپ کو ہر ایک کی تسلی کے لیے اپنی سرگزشت کئی بار بیان کرنی پڑے گی، اس لیے میں اپنا خیمہ پیش کرتا ہوں۔ میں اور طاہر دوسرے خیمے میں رات گزار لیں گے۔ یہ کہہ کر تیمور ملک ایک سپاہی سے مخاطب ہوا، انہیں اندر لے جاؤ اور ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ ثریا اور اسماعیل تیمور ملک کے کشادہ کمرے میں داخل ہوئے اور تیمور ملک طاہر کے ساتھ ایک اور افسر کے کمرے میں چلا گیا۔ الصبح ثریا کو گہری نیند کی حالت میں اذان کی دلکش آواز سنائی دی۔ کچھ دیر کے بعد وہ نیم خوابی کی حالت میں اس اذان کو بھی رات بھر کے بعض میٹھے اور سہانے اور بعض بھیانک سپنوں کا ایک حصہ سمجھتی رہی۔ مؤذن کی اذان ختم ہوئی اور وہ گردن اوپر اٹھا کر دھندلی روشنی میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسماعیل، اسماعیل، اس نے گھبرا کر کہا۔ اسماعیل اس کے قریب سو رہا تھا۔ اس نے کروٹ بدلی۔ ثریا نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا۔ اس نے اٹھ کر آنکھیں ملتے ہوئے کہا، میں تیار ہوں۔ کہاں جانے کے لیے؟ بلخ جانے کے لیے۔ اور کہاں؟ بلخ؟ اف! میں رات بھر عجیب و غریب خواب دیکھتی رہی۔ میں سمجھتی تھی کہ میں ابھی تک اسی تہخانے میں ہوں، لیکن وہ کہاں ہیں؟ کون؟ طاہر؟ وہ اپنے دوست کے ساتھ دوسرے کمرے میں ہے۔ آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو گئی تھی۔ وہ آئے تھے، انہوں نے مجھے باہر سے آواز دی، میں جاگ رہا تھا۔ انہوں نے وہیں سے پوچھا کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں۔ انہوں نے آپ کے متعلق پوچھا۔ میں نے بتایا کہ آپ سو رہی ہیں، پھر وہ واپس چلے گئے۔ میرے متعلق انہوں نے کیا پوچھا تھا؟ انہوں نے کہا تھا تمہاری ہمشیرہ کو کوئی تکلیف تو نہیں؟ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا وہ تو گہری نیند میں خراٹے لے رہی ہیں۔ بڑے نالائق ہو تم، میں کب خراٹے لیا کرتی ہوں؟ سچ کہو، تم نے یہ کہا تھا انہیں؟ اسماعیل نے ہنستے ہوئے جواب دیا، نہیں، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ سو رہی ہیں۔ اور کیا کہا تھا انہوں نے؟ انہوں نے کہا تھا تم بھی سو جاؤ، صبح کی نماز کے بعد ہم بلخ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ ہاں آپا، ایک بات اور، ان کے چلے جانے کے بعد خیمے میں چند عورتیں اور لڑکیاں آئی تھیں اور آپ کو نیند کی حالت میں دیکھ کر واپس چلی گئیں۔ تم نے مجھے جگا دیا ہوتا۔ میں جگانے لگا تھا، لیکن انہوں نے مجھے منع کر دیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ تمہاری بہن نے ایک تاتاری کو ہلاک کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں، یہ بالکل سچ ہے۔ تو وہ بہت حیران ہوئی۔ وہ کہتی تھیں کہ ہم صبح تمہاری بہن سے ملیں گی۔ ثریا نے کہا، تم جاؤ مردوں کے ساتھ نماز پڑھو، میں بھی نماز پڑھتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ثریا نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے۔ دعا ختم کرنے کے بعد اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیچھے چند عورتیں کھڑی تھیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ ایک لڑکی نے کہا، ہم رات کے وقت آئے تھے، آپ سو رہی تھیں۔ ہم نے آپ کو جگانا مناسب خیال نہ کیا۔ ہم آپ کی سرگزشت سن چکے ہیں، ہم سب کو آپ پر فخر ہے۔ ثریا نے جواب دیا، آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ، لیکن یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ نہ تھا۔ ایک عورت نے کہا، لیکن یہ سب تاتاریوں سے بہت ڈرتی ہیں، آپ انہیں واعظ کریں۔ ثریا نے کہا، میں واعظ کرنا نہیں جانتی، میں بھی آپ میں سے ایک ہوں۔ بہرحال میں آپ کی خواہش رد نہیں کر سکتی، آپ تشریف رکھیں۔ خواتین بیٹھ گئیں۔ ایک لڑکی نے کہا، ذرا ٹھہریے، میں سب کو بلاتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر خیمے سے باہر نکل گئی اور تھوڑی دیر بعد یہ وسیع خیمہ عورتوں سے کھچا کھچ بھر گیا۔ ثریا نے ہچکچاتے ہوئے اپنی تقریر شروع کی۔ میری مصیبت زدہ بہنوں، گزشتہ صدیوں میں دختران اسلام پر ایسا نازک وقت کبھی نہیں آیا۔ خوارزم میں ہماری ستوت کے پرچم ٹوٹ رہے ہیں اور تاتاریوں کی وحشت اور بربریت کا تند و تیز سیلاب خوارزم کے علاوہ ہر اسلامی سلطنت کے لیے خطرہ پیدا کر رہا ہے۔ اس نازک دور میں آپ اس لیے مایوس ہیں کہ فرزندان اسلام میں وہ پہلی سی شجاعت باقی نہیں رہی، ان میں قرون اولیٰ کے مجاہدوں کا سا ذوق شہادت نہیں۔ لیکن میں پوچھتی ہوں، آج وہ خواتین کہاں ہیں جو اپنے شوہر یا بھائی کو میدان جنگ میں پیچھے ہٹتا دیکھ کر خیموں کی چوبیں نکال کر یہ کہا کرتی تھیں،
کہ اگر تم نے بزدلی دکھائی تو تمہاری کھوپڑیوں کی خیر نہیں۔ میری بہنوں، یاد رکھو، گرتی ہوئی قوم کا آخری سہارا اس قوم کی بیٹیاں ہوا کرتی ہیں۔ تم قوم کا آخری سہارا ہو جب تک تمہارے سینے نور ایمان سے منور ہیں۔ تمہارے بیٹوں، تمہارے شوہروں اور تمہارے بھائیوں کو دنیا کی کوئی طاقت مغلوب نہیں کر سکتی، جبکہ قوم کی ماؤں کا مقدس دودھ قوم کے بیٹوں کی رگوں میں خون بن کر دوڑتا رہے گا۔ ان میں شہادت کی خواہش زندہ رہے گی، اور جب تک فرزندان اسلام میں شہادت کی خواہش ہے، وہ بڑے سے بڑے دشمن کے لیے پیام موت ثابت ہوں گے۔ قوم اگر مردہ ہے تو اسے زندہ کرنے والا آب حیات تمہارے پاس موجود ہے۔ قوم اگر سو رہی ہے تو تم اسے جھنجھوڑ کر جگا سکتی ہو۔ تم مردوں کے پاؤں کی زنجیر نہ بنو۔ اپنے شوہروں سے کہو کہ تم میدان جنگ سے سرخرو ہو کر آؤ، ہم گھروں کی چار دیواری میں تمہاری عزت اور آبرو کی حفاظت کریں گے۔ اپنے بھائیوں سے کہو کہ وہ میدان میں جا کر دشمن کے تیر سینوں پر کھائیں اور تم ان پر فخر کرو گی۔ اپنے بیٹوں سے کہو کہ اگر تم نے میدان میں بزدلی دکھائی اور تمہارا خون ایڑیوں پر گرا تو تم قیامت کے دن نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت تھام کر یہ کہو گی کہ حضور، خدا کے سامنے میرے بیٹے کی شفاعت نہ کیجیے، اس نے میرے دودھ کی لاج نہیں رکھی۔ سریا کی آواز خیمے سے باہر دور دور تک جا رہی تھی۔ طاہر اور تیمور ملک کے علاوہ باقی سپاہی اور افسر ایک دوسرے کا اشارہ پا کر خیمے سے باہر جمع ہو چکے تھے۔ بعض دم بخود کھڑے تھے اور بعض پر رقت طاری ہو رہی تھی۔ سریا کے خاموش ہو جانے پر تیمور ملک نے باہر سے بلند آواز میں کہا، محترم خاتون، آپ کے بہت سے بھائی باہر کھڑے ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن پر تاتاریوں کا نام سن کر دہشت طاری ہو جاتی ہے، آپ انہیں بھی حوصلہ دیں۔ سریا نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، جو تاتاریوں سے ڈرتے ہیں میں انہیں اپنا بھائی کہنے کے لیے تیار نہیں۔ انہیں کہہ دیجئے کہ کوئی لڑکی جس نے ایک مسلمان ماں کا دودھ پیا ہے ایسے بزدلوں کو بھائی کہنے کے لیے تیار نہ ہوگی۔ اگر انہوں نے اپنے فرض میں کوتاہی کی تو ہم اپنے کنگن اتار کر انہیں پہنا دیں گے اور ان کی زنگ آلود تلواریں اٹھا کر تاتاریوں کے سامنے سینہ سپرد ہو جائیں گی۔ ہماری محبت اور اطاعت بہادروں کے لیے ہے، بزدلوں کے لیے نہیں۔ اگر یہ ہماری عصمت کے نگہبان نہیں بن سکتے تو قیامت کے دن خدا کے غیور بندوں کی صف میں کھڑا ہونے کی توقع نہ رکھیں۔ دختران اسلام اگر اس دن کسی کو بھائی کہیں گی تو وہ محمد بن قاسم جیسا مجاہد ہوگا جس نے اپنی قوم کی ایک بیٹی کی عصمت بچانے کے لیے 17 سال کی عمر میں ایک ملک فتح کیا تھا۔ اس دن ہر مسلمان بیوی اپنے بزدل شوہر کو بھول کر اپنی اس بہن کے شوہر پر فخر کرے گی جس کی خبا خون شہادت سے رنگین ہوگی۔ اس دن مسلمان مائیں یہ کہیں گی کہ ہمارے بیٹے وہ بزرگ نہیں جو دشمن کی تلوار کا وار اپنے سینے پر نہ روک سکے، ہمارے بیٹے وہ مجاہد ہیں جن کی شجاعت نے خواتین اسلام کو دنیا بھر کی عورتوں کی نگاہوں میں ممتاز کر دیا تھا۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم فخر کے ساتھ انہیں اپنا بھائی کہیں تو انہیں چاہیے کہ ہمارے سامنے وہ قبائیں پہن کر آئیں جو خون سے رنگین ہو، ہمیں وہ صورتیں دکھائیں جن پر زخموں کے نشان ہو۔ سریا نے تقریر ختم کی تو خواتین آگے بڑھ بڑھ کر اس کے گلے سے لپٹ رہی تھیں اور خیمے سے باہر تیمور ملک طاہر سے یہ کہہ رہا تھا، جب تک ہماری قوم میں ایسی لڑکیاں موجود ہیں ہم اسلام کے دشمنوں کے ساتھ صدیوں تک جنگ کرنے کے بعد بھی ہار نہیں مانیں گے۔ طاہر، تم خوش نصیب ہو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تمہاری زندگی کے راستے بلخ پہنچ کر ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں۔ اپنے بلند ارادوں کی تکمیل کے لیے تمہیں جس ساتھی کی ضرورت تھی وہ تمہیں مل گیا ہے، اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لو۔ طاہر خاموش کھڑا تھا، اس کے کانوں میں ابھی تک سریا کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ تصور میں سریا کے ساتھ کسی بلند مینار پر کھڑا نیچے جمع ہونے والے لاکھوں انسانوں کو جہاد کا سبق دے رہا تھا۔ تصور کی ایک اور جست کے بعد وہ ایک پہاڑی کے دامن میں پہنچ چکا تھا جہاں خود روح پھول مسکرا رہے تھے، مہکتی ہوئی ہوائیں اٹکیلیاں کرتی تھیں اور پہاڑی ندیاں مسرت کے نہ ختم ہونے والے گیت گاتی تھیں۔
سریا یہاں بھی اس کے ساتھ تھی اور وہ ندی کے کنارے پھولوں کی سیج پر لیٹ کر اس کے میٹھے اور سہانے گیت سن رہا تھا۔ پھر وہ میدان کارزار میں تھا اور سریا اس کے زخموں پر مرہم پٹی کر رہی تھی۔ کئی دنوں کے بعد پہلی بار اسے ایک اور لڑکی کا خیال آیا۔ یہ صفیہ تھی، شاید اس لیے کہ سریا اور صفیہ میں کوئی خاص بات مشترکہ تھی، یا شاید اس لیے کہ سریا سے پہلے اس کے ذہن میں صرف صفیہ کا دھندلکا سا خاکہ تھا۔ صفیہ کے متعلق اس نے اس سے زیادہ کبھی نہ سوچا تھا کہ اسے اس کے ساتھ غایت درجے کی ہمدردی تھی، ایک ایسی ہمدردی جو کسی انعام کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ اپنے دل میں کوئی خلش یا دھڑکن محسوس کیے بغیر صفیہ کے متعلق سوچ سکتا تھا، لیکن سریا کے متعلق اس کے احساسات مختلف تھے۔ وہ اپنی بے پناہ قوت تسخیر کے ساتھ اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو چکی تھی، تاہم اسے یہ اطمینان تھا کہ بلخ سے ان کے مستقبل کے راستے جدا ہو جائیں گے اور اس کے دل میں صرف ایک خوشگوار یاد باقی رہ جائے گی، اور یہ یاد بھی شاید اسے زیادہ دیر پریشان نہ کرے۔ تیمور ملک تھوڑی دیر غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر وہ بولا، تم پریشان کیوں ہو؟ اگر کہو تو میں اس معاملے میں تمہاری رہنمائی کر سکتا ہوں۔ نہیں، طاہر نے چونک کر کہا، ابھی نہیں، ابھی میری زندگی میں ان باتوں کا وقت نہیں آیا۔ صبح کی نماز کے بعد طاہر، سریا اور اسماعیل نے سفر کی تیاری کی۔ تیمور ملک نے تھکے ہوئے گھوڑوں کے بدلے انہیں 3 تازہ دم گھوڑے دے دیے۔ طاہر نے بیت المال کی اشرفیاں تیمور ملک کے سپرد کر دی۔ تیمور ملک نے راستے کے شہروں کے حکام کے نام یہ مسراسلہ لکھ دیا کہ انہیں راستے میں ہر ممکن سہولت بہم پہنچائی جائے۔ اس کے علاوہ اس نے ابتدائی 2 منازل میں خطرہ محسوس کرتے ہوئے 20 سواروں کو ان کی حفاظت کے لیے روانہ کر دیا۔ رخصت کے وقت طاہر سے مصافحہ کرتے ہوئے تیمور ملک نے کہا، میرا مکتوب تمہیں نہ صرف بغداد تک پہنچنے میں مدد دے گا، بلکہ حالات نے تمہیں واپس آنے پر آمادہ کیا تو بھی یہ تمہارے کام آئے گا، اسے سنبھال کر رکھنا۔ اس کے بعد سریا سے مخاطب ہوا، میری بہن، آپ کو راستے میں انشاءاللہ کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ آپ کا رفیق سفر ایک ایسا نوجوان ہے جو ایک دفعہ میری جان بچا چکا ہے، میں انہیں جانتی ہوں۔ سریا نے یہ کہتے ہوئے طاہر کی طرف دیکھا اور آنکھیں جھکا لیں۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی یہ کہہ رہی تھی، آپ انہیں مجھ سے زیادہ نہیں جانتے۔ سارا دن سفر کرنے کے بعد یہ لوگ شام کے وقت ایک فوجی چوکی پر ٹھہر گئے۔ دوسری شام ایک شہر میں پہنچ کر طاہر نے محافظ دستے کو واپس بھیج دیا۔ شہر کے حاکم نے تیمور ملک کا مکتوب دیکھ کر ان کی کافی آؤ بھگت کی۔ صبح جب سریا حاکم شہر کے گھر کی عورتوں کو الوداع کہہ کر باہر نکلی تو وہ مردانہ لباس کے بجائے عورتوں کا لباس پہنے ہوئے تھی۔ جب وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر سے باہر نکلے تو سریا نے شرماتے ہوئے کہا، میں نے لباس اس لیے تبدیل کیا ہے کہ اب ہمیں راستے میں کوئی خطرہ نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ تاتاری اپنی پوری قوت کے ساتھ سمرقند اور بخارا کا رخ کر رہے ہیں۔ طاہر نے کہا، اسی لیے میں بہت جلد بغداد پہنچ جانا چاہتا ہوں۔ سریا نے کہا، آپ کو میری وجہ سے دیر ہو رہی ہے، لیکن مجھے اب راستے میں کوئی خطرہ نہیں۔ اگر آپ مناسب خیال کریں تو میں اگلے شہر کے حاکم سے کہوں گی کہ مجھے بلخ پہنچانے کا انتظام کر دے اور آپ وہاں سے سیدھے بغداد روانہ ہو جائیں۔ نہیں، اسماعیل نے کہا، میں آپ کو بلخ پہنچنے سے پہلے نہیں جانے دوں گا۔ یہ دراصل سریا کی دل کی آواز تھی۔ طاہر نے کہا، اچھا بھائی، میں تمہارے لیے غزنی تک جانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اسماعیل نے کہا، خدا مجھے بلخ سے آگے نہ لے جائے۔ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے میری ٹانگیں شل ہو گئی ہیں، لیکن بلخ میں آپ کو چند دن ہمارا مہمان رہنا پڑے گا۔ طاہر نے جواب دیا، یہ نہیں ہوگا۔ بلخ کے دروازے پر پہنچ کر میرا اور تمہارا راستہ مختلف ہوگا۔ اسماعیل نے کہا، آپ میرے ساتھ نانا کے گھر تک نہیں جائیں گے؟ کاش میرے پاس وقت ہوتا۔ اسماعیل نے مایوس ہو کر کہا، پھر آپ کبھی نہیں آئیں گے۔ اسماعیل کے اس سوال پر سریا کا دل دھڑکنے لگا۔ طاہر نے قدر تذبذب کے بعد جواب دیا، اگر مجھے زندگی میں کوئی فرصت کا لمحہ مل سکا تو میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ تو پھر بلخ میں ہمارا گھر ضرور دیکھتے جائیں۔
تمہارے نانا کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن۔ طاہر اور اسماعیل دیر تک باتیں کرتے رہے اور ثریا اپنے دل میں بار بار طاہر کا یہ فقرہ دہراتی رہی، اگر مجھے زندگی میں کوئی فرصت کا لمحہ مل سکا تو میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ اور اس کا دل بار بار یہ سوال پوچھ رہا تھا، کیا اس نے یہ بات فقط اسماعیل کی تسلی کے لیے کہی ہے، یا اسے معلوم ہے کہ اسماعیل سے کہیں زیادہ کسی اور کو بغداد سے آنے والے قافلوں کا انتظار رہے گا؟ اب تک طاہر کی زبان سے اس نے ایسا ایک لفظ بھی نہیں سنا تھا جس سے اس پر یہ ظاہر ہوتا کہ زندگی کی بلند منازل کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے اس کے دل میں اپنے راستے کی بھولی ہوئی منزل کے ساتھی کی یاد باقی رہے گی۔ اسے طاہر کے بلند نصیب العین پر فخر تھا، وہ اس کی شخصیت کو ہر لحاظ سے قابل احترام سمجھتی تھی۔ اسے اس بات پر مسرت تھی کہ اس میں مردانگی کے تمام جوہر تھے، اس کی نگاہوں میں نیکی، شرافت، شجاعت اور پاکیزگی تھی، وہ سب کچھ تھا جس کی قوم کو ضرورت تھی، اور اس کے ساتھ ہی وہ سب کچھ تھا جس کی ثریا تمنا کر سکتی تھی۔ جوں جوں منزل قریب آ رہی تھی، دونوں کے دل کی خلش میں اضافہ ہو رہا تھا۔ شاید دونوں کو یہ شکایت تھی کہ وہ ایک دوسرے کے دل کی کیفیت سے اب تک کیوں بے خبر ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنا چاہتے، لیکن ان کی آنکھیں اوپر اٹھنے سے انکار کر دیتی۔ وہ کوئی بات کرنا چاہتے، لیکن ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی۔ آخر ایک دن وہ اس چوراہے پر کھڑے تھے جہاں بغداد اور بلخ کو جانے والے راستے ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے۔ اسماعیل کا گھوڑا چند قدم آگے تھا، اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور کہا، آپ یہاں کیوں کھڑے ہو گئے؟ آئیے نا۔ طاہر نے کہا، ٹھہرو اسماعیل، مجھ سے اب گھوڑے پر نہیں بیٹھا جاتا۔ یہ کہتے ہوئے اسماعیل گھوڑے سے اترا اور اس کی باگ پکڑ کر چند قدم پیدل چلنے کے بعد ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ ثریا نے طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، اس کا خیال ہے کہ آپ گھر تک ہمارے ساتھ جائیں گے۔ طاہر نے کہا، آپ میری طرف سے اسے سمجھا دیں، یہاں سے رخصت ہو کر میں شام سے پہلے ایک منزل طے کر لوں گا۔ ثریا نے مغموم لہجے میں کہا، میں اسے سمجھا دوں گی۔ اچھا، خدا حافظ۔ ثریا کے ہونٹ کپ کپا اٹھے، اس نے خدا حافظ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس کا گلا بیٹھ گیا، زبان رک گئی اور آنکھوں سے آنسو بھر آئے۔ طاہر نے گھوڑے کی باگ موڑنے کا ارادہ کیا، لیکن ہاتھوں کو جنبش نہ ہوئی۔ جائیے، ثریا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ ثریا، طاہر نے کہا، اس درخت کی طرف دیکھو، باقی تمام درختوں کے پتے جھڑ چکے ہیں لیکن وہ سبز ہے۔ ثریا مڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ طاہر نے کہا، اب میری طرف نہ دیکھنا، میں تم سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ثریا نے کہا، کہیے، اگر آپ میرے آنسوؤں سے متاثر ہوئے ہیں تو یقین کیجئے کہ یہ تشکر کے آنسو ہیں، میں اپنے محسن کو آنسوؤں کے سوا کیا دے سکتی ہوں؟ طاہر نے کہا، ثریا، یہ نہ سمجھو کہ میں تمہارے جذبات سے واقف نہیں، اور یہ بھی نہ سمجھو کہ میرے دل میں ان آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں۔ میری صاف بیانی سے غلط اندازہ لگائیں، میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے پرآشوب زمانے میں کہنے اور سننے کا موقع بار بار نہیں ملتا۔ میں کل دوبارہ ملنے کی توقع پر آج تم سے جدا ہو رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کل بہت جلد آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کل کے انتظار میں کئی برس گزر جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کل کبھی نہ آئے۔ بہرحال اگر قدرت نے ہمیں زندگی کے چوراہے پر پھر ایک بار اکٹھا کر دیا تو میں زندگی کی آخری منزل تک تمہاری رفاقت اپنے لیے قدرت کا سب سے بڑا انعام سمجھوں گا۔ سردست میں تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ میرا فرض مجھے بغداد بلا رہا ہے، اور اس کے بعد تاتاریوں کے خلاف خوارزم کے ہر مورچے پر پہنچنا اپنا فرض سمجھوں گا۔ تم اس وقت کے لیے دعا کرو جب میں فتح کی خبر لے کر بلخ پہنچوں، جب میری قبا میرے خون سے رنگین ہو اور میرے چہرے پر زخموں کے نشان ہوں۔ ثریا نے مڑ کر طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، میں آپ کا انتظار کروں گی، کاش میں ان مورچوں پر آپ کا ساتھ دے سکتی۔
اس کی آنکھوں میں امید کی روشنی تھی اور طاہر محسوس کر رہا تھا کہ چاند بادلوں کے نقاب سے اچانک باہر نکل آیا ہے۔ ایک لمحہ توقف کے بعد ثریا بولی، اب میں آپ سے ایک درخواست کروں گی۔ کہو۔ آپ نانا کے گھر تک ہمارا ساتھ ضرور دیں۔ میں آپ کو صرف ایک بار دروازہ دکھانا چاہتی ہوں جو آپ کے لیے ہر وقت کھلا رہے گا، تاکہ آپ جب دوبارہ بلخ آئیں تو ہمارے گھر کا کوئی آدمی یہ خیال نہ کرے کہ آپ اجنبی ہیں۔ آپ نانا جان سے ملیں، وہ خوش ہوں گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو آج نہیں تو کل الگ صبح ضرور روانہ کر دوں گی۔ مجھے یہ یقین ہے کہ آپ 2 دن کا سفر 1 دن میں طے کر سکتے ہیں میرے لیے۔ طاہر نے کہا، چلیے۔ اسماعیل چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھا کر ایک پتھر کا نشانہ کر رہا تھا۔ طاہر اور ثریا کو قریب آتے دیکھ کر وہ اٹھا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ بے ذوالجلال کے دیدار کی تڑپ لیے کچھ لوگ جو ہم سے بہت دور